السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولو شاء ربک لجعل الناس امة واحدة ولا يزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلك خلقهم وتمت کلمۃ ربک لأملأن جہنم من الجنة والناس اجمعین۔ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو یقیناً تمام لوگوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے سوائے ان لوگوں کے جن پر آپ کے رب نے رحم کیا، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی کہ میں جہنم کو جنوں اور انسانوں سے سب سے ضرور بھر دوں گا۔ محترم سامعین کرام، سورہ ہود سورہ نمبر 11 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 118 اور 119 118 119 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی بفضل اللہ باذن اللہ بتوفیق اللہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ سامعین کرام، یہ دو آیتیں ایسی ہیں جن پر ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو ہدایت کا رستہ کیسے اس کو حاصل کرنا ہے یہ بتلا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کا رب چاہتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے، کیونکہ یہ ساری باتیں، یہ ساری تقریریں مکہ کے اندر ہو رہی ہیں، اور مکہ میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی، بندھو، برادری اور قبیلے کنبے کے لوگ ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اختلاف کیے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرائے ہوئے ہیں، زیادہ تر لوگ توحید کے رستے کو چھوڑ کر کفر و شرک اور بت پرستی کے رستے پر گامزن ہیں، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک گنا تکلیف ہے کہ ہمارے لوگ ہیں لیکن اختلاف کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا اور کہا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو دنیا میں تمام لوگوں کو ایک ہی منہج پہ کر دیتا، یا تو کفر کے منہج پہ، یا تو توحید کے منہج پہ، یا تو ایمان کے منہج پہ، یا پھر کفر و شرک کے منہج پہ۔ آپ کا رب چاہتا تو سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو قرآن کریم سورہ یونس آیت نمبر 99 میں فرمایا۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کا رب چاہتا تو اس روئے زمین پر بسنے والے تمام کے تمام ایمان والے ہو جاتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ مقصود نہیں ہے۔ اللہ نے آگے اس چیز کو واضح کر دیا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے رہیں گے، ہمیشہ۔ جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تب سے لے کر کے اب تک اور قیامت تک لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ کس چیز میں اختلاف کریں گے؟ عقیدے میں اختلاف کریں گے، دین میں اختلاف کریں گے، فکر میں اختلاف کریں گے، منہج میں اختلاف کریں گے، لوگ اختلاف کرتے رہیں گے۔ کیوں اختلاف کرتے رہیں گے؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اس روئے زمین پر انسانوں کو پیدا فرمایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں رستے ان کو بتلا دیے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور پیدا فرما کر کے یہ تقویٰ کا رستہ یہ بھی بتلا دیا، اور یہ فسق و فجور کا رستہ یہ بھی بتلا دیا انسان کو۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے تحت شعور کے اندر جذبہ پیدا کیا کہ لوگوں کو پتہ چل جائے۔ ابھی دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی بھی انسان یہ غلط کام ہے فوراً بولتا ہے، اچھا کام کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ یہ اچھا کام ہے۔ شرابی کو سب کا سب کیا بولتا ہے؟ شرابی جواری، چاہے وہ جس منہج کا بھی ہو، لیکن کیا کہتا ہے؟ یہ شرابی جواری ہے۔ اور جو ذرا نماز پڑھنے والا کہا یہ نمازی ہے، کیونکہ اس کے تحت شعور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا ہے کہ یہ خیر کا رستہ ہے، یہ شر کا رستہ ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر و شر کے رستے کو واضح کرنے کے لیے، صحیح اور بے لاگ جنت تک پہنچنے والے رستے کو واضح کرنے کے لیے اور جہنم کے رستے کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں نبیوں کو بھیجا۔ نبیوں کو کیوں بھیجا؟ نبیوں کو تاکہ نبی آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کے مطابق لوگوں کو بتلائیں کہ یہ جنت کا رستہ ہے اور یہ جہنم کا رستہ ہے، اور اس کے بعد انسان کو اختیار دے دیا۔
اب اس راستے میں سے جو راستہ تم اختیار کر لو، یہ تمہاری مرضی ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جب دین کی دعوت دینا ہے تو لوگوں کے اوپر زبردستی نہیں کرنا ہے، بتلا دینا ہے یہ خیر کا راستہ ہے، یہ شر کا راستہ ہے۔ اب ان کی مرضی ہوگی وہ خیر کے راستے پر چلے، چاہے ان کی مرضی ہوگی وہ شر کے راستے پر چلے۔ جو خیر کے راستے پر چلنے والے ہوں گے وہ ہمارے دوست ہوں گے، وہ جو ایمان والے ان کے دوست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولا یزالون مختلفین، لیکن لوگ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، دین میں اختلاف کریں گے، اعتقاد میں اختلاف کریں گے، فرقوں میں اختلاف کریں گے، افکار میں اختلاف کریں گے، منہج میں اختلاف کریں گے۔ محترم سامعین کرام، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الا من رحم ربک، ہاں جن پر آپ کا رب رحم فرما دے، جن پر آپ کا رب رحم فرما دے۔ رحم کن پر فرمائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب رحم کن پر فرمائیں گے؟ رحم ان لوگوں پر فرمائیں گے جو اللہ کے رحم کے طلبگار ہوں گے، جو دنیا کے طلبگار ہوں گے ان پر نہیں، جو رب کے رحمت کے طلبگار ہوں گے اللہ ان پر رحم فرمائے گا۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو رسولوں کی اطاعت و فرما برداری کرنے والے ہوں گے، دین کے ان احکام پر سختی سے عمل پیرا ہونے والے ہوں گے جن کو پیغمبروں نے بتلایا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی وہ پیروی کرنے والے ہوں گے، اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں نے اتباع کی اور کرنے والے ہوں گے، نبی کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، نبی کی نصرت و اعانت کر کے اس پر کمر بستہ ہو کے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی سے ہمکنار ہونے والے ہوں گے، اور انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے فرقہ ناجیہ۔ ان کو کہا جاتا ہے فرقہ ناجیہ۔ ابھی امت محمد ہیں موجود اس روئے زمین پر، لیکن آپ دیکھیں گے کہ امت محمد کے اندر بھی بہت سارے طریقے کے لوگ ہیں اور اپنے اپنے طریقے کو اچھا کر رہے ہیں کہ نہیں یہی طریقہ اچھا ہے، اب چاہے ان کا طریقہ قرآن و حدیث سے میچ کرتا ہو یا نہیں کرتا ہو۔ دیکھیے اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جو بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے، جس کو امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی ابواب الایمان باب ما جاء فی افتراق هذه الامہ حدیث نمبر 2641 پہ، اور امام ابن ماجہ نے سنن ابن ماجہ ابواب الفتن حدیث نمبر 2991 پہ، اور اس کے علاوہ مسانید اور سنن کی مختلف کتابوں کے اندر مختلف سندوں سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الیہود افترقت علی 71 فرقۃ، یہود جو ہے وہ 71 فرقوں میں تقسیم ہوں، یہودی لوگ 71 فرقوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے افترقت النصارى، اور عیسائی لوگ 72 فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ وتفترق هذه الامه على 73 فرقة، اور یہ جو امت محمد ہے وہ 73، یہ امت محمد 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلها فی النار الا فرقة واحدہ، یہ سارے کے سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جانے والا ہوگا۔ یہ سارے کے سارے فرقے جہنم میں جائیں گے، صرف ایک فرقہ جنت کے اندر جانے والا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ ومن ہے یا رسول اللہ، وہ جو ایک فرقہ ہے جو جنت میں جانے والا ہے وہ کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی اتباع کرنا۔ نبی کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کا طریقہ کسی امام کی پیروی کرنا نہیں ہے، ان کی تقلید کرنا نہیں ہے، کسی امام کی تقلید کرنا نہیں ہے، کسی پیر کی بیعت کرنا نہیں ہے، کسی کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے۔ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ نے جو نازل فرمایا اس کی اتباع کرنے والے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ کیا ہے؟ جو نبی نے فرمایا اس کی اتباع کرنے والے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اللہ کے کلام اور نبی کے بتائے ہوئے طریقے کی اتباع کرنے والے ہوں گے، اصل میں وہ نہیں، وہی نبی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والے ہوں گے، اور یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے رحم کیا، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے رحم کیا۔ راستے کھلے ہوئے ہیں، راستے دکھا بھی دیے گئے ہیں، اب تم کو کون سا راستہ اختیار کرنا ہے؟ اللہ سے رحمت طلب کرو، اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، اللہ ضرور خیر کا راستہ تم کو رہنمائی فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو پیدا فرمایا۔ اسی لیے تو کیا مطلب؟ اسی لیے تو مطلب یہ ہے کہ اللہ نے دونوں راستہ دکھا دیا ہے اور پھر تم کو اختیار دے دیا۔ دونوں صورتوں میں مفہوم کیا ہے؟ اللہ نے آزمائش کے لیے انسان کو پیدا فرمایا، اب انسان کے اوپر ہے وہ کون سا راستہ اختیار کرے گا۔ اگر وہ دین حق میں اختلاف کرتا ہے، اگر وہ اس دین حق کے اندر اختلاف کرتا ہے
اور اختلاف کے راستے کو اختیار کر کے دین حق کے راستے کو چھوڑتا ہے وہ آزمائش میں ناکام ہے، اور اگر کوئی دین حق میں اختلاف نہیں کرتا ہے بلکہ اس راستے کو اختیار کرتا ہے وہ اس آزمائش میں کامیاب ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور آگے مزید فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات پوری ہوئی۔ آپ کے رب نے کیا فرمایا کہ میں البتہ ضرور بھی ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں دونوں سے بھر دوں گا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے پایا علم و حکمت اور اپنی قضاء و قدر سے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ کون جنت کا مستحق ہوگا اور کون جہنم کا مستحق ہوگا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جنوں اور انسانوں دونوں سے جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا، جنت کو بھی بھرے گا اور جہنم کو بھی بھرے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حجت بالغہ ہے، حکمت تامہ ہے۔ دیکھیں اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس کو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، جس کو سمجھنا ہم لوگوں کے لیے ازحد ضروری ہے۔ صحیح البخاری کتاب التوحید باب قول اللہ تبارک و تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور صحیح مسلم کتاب الجنت وصفت نعیمها واہلها، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت اور جہنم دونوں میں گفتگو ہوئی، دونوں میں تبادلہ خیال ہوا، گفتگو ہوئی۔ جنت نے کہا کہ کیا بات ہے، میرے اندر صرف کمزور اور ناتواں لوگ ہی آ رہے ہیں۔ یہاں پر کمزور اور ناتواں لوگ سے مراد یہ مت سمجھیے گا کہ جسمانی اعتبار سے کمزور اور ناتواں لوگوں سے مراد عاجزی اور انکساری کرنے والے، جو اللہ کے کلام کے سامنے جھکنے والے، اللہ کے نبی کی باتوں کے سامنے جھکنے والے، اور وہاں سے جو بھی بات آئے اس کے سامنے جھکنے والے، ایسے لوگ عاجزی اور انکساری کرنے والے جس کو کمزور اور ناتواں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو جنت کہے گی کہ کیا بات ہے، میرے اندر صرف کمزور اور ناتواں لوگ ہی آ رہے ہیں۔ تو جہنم کہے گا اس لیے آ رہے ہیں کہ جتنے بھی متکبر اور غرور اور گھمنڈی کرنے والے لوگ ہیں، متکبر غرور اور گھمنڈ کرنے والے جتنے بھی لوگ ہیں، سرکش لوگ، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حوالے کر دیا ہے، اس لیے تمہارے یہاں عاجزی اور انکساری کرنے والے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کو مخاطب فرمائے گا اور کہے گا کہ تو میری رحمت ہے اور میں اپنے جس بندے کو چاہوں اپنے رحمت سے نواز دوں۔ اور پھر جہنم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ غور فرمائیں گے اور مخاطب ہوں گے اور کہیں گے کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے اور میں اپنے عذاب کے ذریعے سے جس سے چاہوں انتقام لوں۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ یہ دنیا ہمارے لیے کتنی پرخطر ہے، کیسی آزمائش کی جگہ ہے جس میں ہم لوگوں کو بہت غور و فکر کرنا ہے۔ غرور اور گھمنڈ کا ایک رتی بھی شائبہ اگر ہمارے دل کے اندر ہے، جنت ہم لوگوں کو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کا حکم آنے کے ساتھ ہی اپنے سر کو جھکا لینا اصل میں یہی عاجزی اور انکساری کرنے والوں کی پہچان ہے، اور یہی اصل میں جنت میں جانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کی طرف مخاطب ہوگا اور کہے گا، فرمائے گا کہ اے جہنم تو میرا عذاب ہے اور اپنے عذاب کے ذریعے سے میں جس سے چاہوں انتقام لے لوں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ میں جنت کو بھروں گا اور بڑھتا ہی رہوں گا، یہاں تک کہ جب یہ انسان اور جنات کا جو مخلوق ہے یہ خالی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے جنت میں جانے سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی مخلوق کو پھر سے پیدا فرمائے گا جس کو جنت کے باقی حصوں میں بسا دے گا۔ پھر جہنم بھی اللہ سے مطالبہ کرتی رہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی کچھ ہے، اور بھی ڈالیے میرے اندر۔ انسانوں کو ڈالا جائے گا، جناتوں کو ڈالا جائے گا، ڈالتے ہی چلے جائیں گے، پھر بھی جہنم بس نہیں کرے گا، کہے گا حل من مزید، اور بھی کچھ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدم مبارک کو ڈال دے گا جہنم کے اندر، تو جہنم کہے گا بس اے رب تیرے عزت کی قسم اب کو کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ ہم لوگوں کو کون سا راستہ اختیار کر لینا چاہیے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا